إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الاول فخر الرسل سید الاولین والآخرین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد و ثنا نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ تے درود و سلام دے بعد اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات کے اندر مختلف قسم کے انسان ذہن زبان اور مختلف انداز کے نام انہوں نے اللہ نے نصیب اور مقدر بھی بنائے ہیں. ایک ماں باپ کا بیٹا اگر دو بھائی نے ایک جڑا بہت پڑھیا لکھا ہے علم اور شعور اللہ نے عطا فرمایا ہے اور دوسرا بیچارہ ان پڑھ ہے کوئی زمانے میں رنگ ڈھنگ نہیں جانتا. یہ اللہ جلال والاکرام کی عطا اور انہیاں نوازشات نے. احکم الحاکمین کے فیصلے نے جی چاہے ہوئے کر دیتا ہے.
لیکن انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ دنیاوی بھی علم عطا فرمائے، دینی علم نہ بھی مالا مال فرمائے۔ علم کے ذریعے جہالت ختم ہوتی ہے، علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، اور کے ذریعے تاریکی ختم ہوتی ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے۔ جس گھر میں علم کی طاقت اللہ نے دیتی ہے، وہ گھر جڑا پورے محلے کے وچ جڑا ممتاز کرتا لیا جاتا ہے کہ یہاں کے بچے بڑے پڑھے لکھے نے، بچیاں بڑیاں پڑھیاں لکھیاں نے۔ دعا کرو علم کے نال نال اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ علم واقعی آج اس دور کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن عمل کی بہت زیادہ، اتنی ہی عمل کی کمی ہے۔ جس بندے کو پوچھو گے وہ شیخ الحدیث نظر آئے گا، کہے گا سارے مسئلے میں جاننا، ساری باتوں کو میں سمجھنا، لیکن علم کی باری آئے گی بہت پیچھے نظر آئے گا۔ دعا کرو اللہ علم بھی عطا کرے تو عمل جیسی نعمت نہ بھی مالا مال فرمائے۔ پھر سونے کے سہاگا ہے، پھر کسی چیز کی کمی بولو نہیں۔ قرآن کا علم بھی اللہ عطا کرے کہ وہ بندہ قرآنی آیات کے اتنے عمل بھی کرتا ہے، احادیث نبیہ کے اتنے عمل کرتا ہے، تو وہ بندہ تے سمجھ لو سارے واسطے لائے عمل کے رول ماڈل بن جاتا ہے۔ یا فلاں عالم دین جڑا ہے، بندہ نے اتنا علم عطا کیتا ہے، علم کے نال نال عاجزی بھی عطا کی ہے، انکساری عطا کی ہے، تواضع اللہ نے اس کو چلانے والی کرام نے عطا کی ہے۔ کئی اہل علم جڑے نے انہاں تکبر بڑا پایا جاتا ہے، جناب بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، کوئی بیچارہ سوال کرے سیدھے ہاتھ نال انہوں جواب دے واسطے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے علم کا بولو کوئی فائدہ نہیں، جہاں دوسرے کو فائدہ علم کے ذریعے نہیں پہنچاتا وہ علم کا کی فائدہ؟ جی کسی دوسرے کو علم کے ذریعے انہوں دین دے لاگے نہیں لانا، دین دے قریب نہیں کرنا، اللہ نے جو علم دیتا ہے وہ کوئی دوسرے تک آگاہی نہیں دینی، شریعت یا باتیں نہیں دسنیاں، ایسے علم کا بولو کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا علم جڑا ہے اللہ جل جلالہ والی کرام نے نور قرار دیتا ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اور علم والوں کا درجہ معاشرے کے اندر دوسرے نالوں بہت زیادہ اللہ نے آگا بنایا ہوتا ہے، عرفہ بنایا ہوتا ہے، اور علم کی طاقت نال اللہ جل جلالہ والی کرام انہوں کو عروج عطا کر دیتا ہے، وہ بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ جہاں بندہ بغیر علم والا بندہ جہاں اتوں تک پہنچ سکتا نہیں۔ اللہ دعا کرو اللہ سانو دین دا علم زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جی سارے معاشرے بہت زیادہ کمی ہے۔ دنیاوی علم واسطے ٹیوشن پڑھانے محنت کرنے 2,000 3,000 روپیہ بچے کو ٹیوشن دینے اور پھر چھڈ کے آنے لے کے آنے۔ ایک بندہ جہاں ادھر مقرر کیا ہوا جہاں دینی علم جہاں پیسہ بھی کوئی نہیں، جہے کھانا بھی دے، کپڑے بھی دے، دیگر ضروریات بھی وہ بچے دیا پوریاں کرتے ہیں، لوگ پھر بھی قرآن کا علم سیکھنے واسطے تیار نہیں۔ لہذا دعا کرو اللہ سارے اندر شعور پیدا کر دے کہ اسی اپنی اولادوں کو دین کا طالب علم بنائیے، اسی اپنی اولادوں کو قرآن و حدیث سکھائیے، تو انشاءاللہ ایسی اولاد جڑی ہے بندے واسطے کل مرد تو بعد صدقہ جاریہ بن جائے گی، وہ واسطے فائدہ بن جائے گا۔ علم ایک ایسی طاقت ہے جہاں کوئی بندہ دنیا کی دولت مقابلہ کو کر سکتی نہیں کر سکتی۔ علم ایک ایسی طاقت ہے جہاں دنیا کا کوئی عہدہ مقابلہ کر سکتا نہیں۔ اللہ جلالہ والی کرام اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دنیا واسطے، دنیا کے لوگوں واسطے تنگی کرنے واسطے یا تنگ کرنے واسطے پیدا نہیں کیتا بھیجا، میرے مبعوث اس واسطے کیتا ہے کہ میں دین دے علم دے ذریعے لوگوں کے واسطے آسانیاں پیدا
تنگی بولو، کیونکہ دین دے علم وچ کوئی تنگی، علم حاصل کرنے وچ بھی کوئی تنگی نہیں۔ پارٹ ٹائم وچ بندہ قرآن دا دین دا علم جڑا بندہ حاصل کر سکتا ہے، دنیاوی علوم بھی سیکھے نال دین دا علم بھی سیکھے۔ کئی ایسے بچے تو نظر آؤ گے جڑا سکول بھی پڑھتے ہیں نال نال قرآن بھی حفظ کرتے ہیں، دونوں کام جڑے کور کر جاتے ہیں، کوئی انہوں نے ایڈی لمبی چوڑی مشقت کرنی پیندی نہیں پیندی۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہویا کرتی ہے، یہ خاص اللہ کی عطا ہے۔ دین دے علم وچ اللہ نے آسانیاں رکھیاں نے، ایسے دین وچ ویسی بڑی آسانیاں نے جو شریعت اللہ دے پاک پیغمبر لے کے آئے نے، جو دین لے کے آئے نے، میرے تیرے واسطے اللہ نے انہوں آسان بنا دیتا ہے، قرآن کو آسان بنا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اے اللہ کی کتاب دنیا دیاں تمام کتاباں جڑیاں نے انہاں تو آسان ترین کتاب ہے، کیونکہ آسان ترین کتاب کس طرح ہے؟ کائنات دے اندر لکھاں نہیں کروڑاں ارباں حافظ قرآن دے، صرف قرآن دے حافظ نظر آؤ گے، کیونکہ اللہ نے انہوں آسان بنا دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جنہیں اتنے زیادہ حافظ نظر آؤ گے، کیونکہ قرآن اللہ نے آسان بنا دیتا ہے۔ تھوڑی بندہ محنت کرے، اللہ بندے کے سینے میں قرآن کو جمع فرما دیتا ہے۔ اللہ سب توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دین کا علم جہاں ہے، یہ اللہ ذو جلالہ والاکرام نے یہ اندر بڑیاں خیراں رکھیاں نے، یہ اندر بڑیاں اللہ نے خیر کے پہلو رکھے نے، اور خود اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم دے نال اتنا زیادہ پیار کرتے نے۔ دین دا علم سیکھن والے جڑے لوگ نے، آمنہ دے دورے یتیم انہاں نال اس قدر محبت فرماتے نے، اپنی اولاداں نالوں زیادہ انہاں دے نال محبت کرتے نے۔ وہ اصحاب صفہ جڑے نے مسجد نبوی شریف دے اندر بیٹھ کے اللہ دے پاک پیغمبر کو دینی علم سیکھتے نے، آپ علیہ السلام کو حدیث پڑھتے نے، اللہ دے نبی علیہ السلام کو قرآن دا علم سیکھتے نے۔ غریب گھرانے دے بچے دوروں نے آ کے مسجد نبوی دے اندر اپنا مسکن بنایا ہوا ہے۔ آج بھی تسی کدی مسجد نبوی میں جا کے ویکھو، اللہ جانا نصیب کرے، ہلکے بنے ہوئے نے اجڑ جا کے آئے، بھائی اصغر صاحب کل ہی پورا کر کے آئے، اللہ انہاں دا جانا قبول فرمائے۔ بار بار اس طرح بابا جی صاحب بھائی افضل یہ اللہ دیا خاص رحمتاں نے، تسی مسجد نبوی میں جا کے دیکھو، اوتھے دیکھو حدیث دے خلقے بنے ہوئے نے، حدیث دا عالم جڑا ہے طالب علم اکٹھے ہوئے نے، بڑے بڑے امیر گھرانیاں دے بچے اوتھے بیٹھے ہوئے نے، بیٹھ کے تے حدیث دا علم سیکھن ڈے نے، قرآن دا علم سیکھن ڈے نے۔ یہ نہیں کہ بندہ ممبر تے چڑھ کے بات ہی کرے تے پھر ہی حدیث دا علم سیکھنا چاہیے، قرآن دا علم سیکھنا چاہیے۔ یہ تے خاص اللہ دی رحمت ہے کہ بندے کو اللہ قرآن و حدیث دا علم بھی دے وے، انہوں بولن دی طاقت بھی اللہ دے دے، گفتگو کرن دا موقع بھی انہوں اللہ عطا فرما دے، ممبر نبوی مل جائے، یہ تے پھر اللہ دیا مزید سعادتاں تے اودیاں رحمتاں نے۔ لیکن عرب دے جڑے لوگ نے اج بھی قرآن و حدیث دا علم سیکھدے نے تے اپنی آخرت نوں سنوارن واسطے سیکھدے نے، مسئلے سنتے تے سمجھاندے تے سیکھدے نے تے اللہ دا حکم سمجھ کے سیکھدے نے، بڑے شوق نال مسئلے سمجھدے نے، بڑے شوق نال قرآن دا علم حاصل کرن دی کوشش کرتے نے۔ اے اصحاب صفہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے چبوترے تے بیٹھ کے میرے نبی علیہ السلام کو حدیث دا علم سیکھدے نے۔ سبحان اللہ، کھانا مل گیا تے تاں کوئی نہیں، پین مل گیا تے تاں کوئی نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بھی گزارا کرتے رہے، صرف شوق کے کہ اللہ قرآن و حدیث دا علم سارے سینے میں جمع کر دے تے میرے پیغمبر انہاں دا احترام کنا کرتے رہے، انہاں نال
دودھ کا پیالہ لے کے آ جاتا ہے. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری جان وچ جان آئی ہے جڑی ہے نا بندے کو بڑا مجبور کر دے. دعا کرو اللہ ایسی پریشانی کو سارے محفوظ فرمائے. فرمایا آپ فرماتے ہیں اے میرے ابو ہریرہ جی اللہ کے نبی جی. فرمایا وہ جڑے 70 صحابہ 70 طالب علم جڑے نے انہاں نوں بھی ذرا بلا کے لے کے آؤ. سارے قطار دے اندر بیٹھ جاندے نے. آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ ایک نام انہاں نوں بیان شروع کر دو. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا خوف دل وچ پیدا ہو جاتا ہے. پیالہ دودھ ہے کہ یہ 70 طالب علم نے یہ دودھ کا پیالہ میں پیواں گا یا یہ 70 صحابہ پین گے. لیکن حکم مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ حکم بولو کیا ہے صلی علیہ السلام کا حکم ہے. کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں کی تھی. جب میرے آقا نے آگیا ہے پھر حضرت ابو ہریرہ ایک سائڈ تو انہوں نے بیان شروع کر دیتے ہیں. وہ 70 طالب علم جڑے نے انہاں دودھ دا پیالہ پیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک قطرہ بھی نیچے نہیں ہویا. اسی طرح پیالہ لبالب بھریا ہوا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تسی پی لو. میں پی لیا ہے. فرماتے ہیں میں خوب رج کے پیتا. اتنا زیادہ میں دودھ پیتا ہے. میں اٹھ کے پی رہا ہوں بیٹھ کے پی رہا ہوں. محسوس ہوتا سی کہ میرے ناخناں وچ بھی دودھ کدے آ جائے گا. اس طرح کر کے میں دودھ کا پیالہ پیتا ہوں. دودھ اسی طرح ہی بھریا ہوا پیالہ. لیکن 71 بندیاں دا جھوٹا جناب محمد نے پیتا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مصطفیٰ نے دودھ کا پیالہ پیتا ختم ہو گیا. سبحان اللہ. یہ تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جڑے نے اللہ نے ساری خوبیاں مصطفیٰ کی ذات پاک دے اندر جمع فرما دتیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا انہاں طالب علماں نال کتنی محبت کرتے ہیں. انہاں دا کتنا ریکارڈ کرتے ہیں. انہاں دا کتنا احترام کرتے ہیں. آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان ہے. نام انہاں دا حضرت مصعب بن عمیر ہے. سب کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ. اجے ابتدائی اسلام دا دور دار ارقم دے اندر ہی صحابہ نے حضرت مصعب بھی مسلمان ہو جاندے نے. یہ بڑا خوب نوجوان ہے. مالدار گھرانے دا بیٹا ہے. ایک کے گدے وچ کئی سوٹ بدن والے مصعب بن عمیر نے او خوشبوواں حضرت مصعب بن عمیر لاندے نے جڑیاں عام لوگ نہیں لگا سکتے. اتنا امیر سادہ ہے. اتنا بہترین لباس پہننے والا ہے. خصوصی طور تو یمن بھی جو انہاں دے جوتے بن کے آندے نے. اس حد تک اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے. انہاں دی والدہ ماجدہ بڑی امیر ترین مکے دی عورت ہے. ایک سوٹ جڑا ایک دفعہ استعمال کر لیندے سن. حضرت مصعب دوبارہ کبھی استعمال کیتا. اس قدر خوبصورت نوجوان ہے. اس قدر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں خود ایدی والدہ نو ویکھیا ایدے نال اتنی محبت کردی ہے. اپنے ہاتھاں نال کھانا کھلاندی ہے. مصعب دیاں اے سمجھ لو بڑی اونچیاں پرورشاں ہوئیاں نے. بڑا اعلیٰ کرانے دا بندہ ہے. اللہ دیاں کرنیاں ایسیاں مسلمان ہو جاتا ہے. جدوں کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے ناز تے نخرے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. درویشی دا عالم بن جاتا ہے. میٹے دے جڑا چمڑا ہے وہ دے کپڑے بنا کے باندھے نے. کدی ٹاٹ اپنے گلے دے اندر پایا ہوا ہے. اور انہوں نے کنے پیمان حضرت مصعب دے کپڑیاں نوں لگے ہوئے نے. میرے آقا فرماتے نے صحابیو اے جان دے ہونا اے مصعب بن عمیر جڑا ایک دن وچ کئی سوٹ بدلیا کرتا سی. اسلام نے ان تو بعد انہیں اپنے آپ کو کنا چینج کر لیا ہے. اسلام نے ان تو بعد انہیں اپنے آپ کو کنا بدل لیا ہے. میں خود انہوں ناز و
چلدیاں ویکھیا ہے میں خود دیاں تمام معاملات نو جاننا وا اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا دیاں دولتاں بے شمار دتیاں سن لیکن کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ گیا ہے تے اے کر کے درویشی دے عالم دے اندر ہی اپنا وقت گزار دینے پہ عزیز و اقارب انہیں نو مار دینے ماں باپ انہاں دے بڑیاں سختیاں کر دینے لیکن در مصطفیٰ دا پڑھ لیا ہے تے پتی اتنا پکڑ لیا ہے زیادہ تر از وقت جڑا مصطفیٰ دی صحبت دے اندر ہی گزار دینے جیڑی قرآن دی آیت میرے پیغمبر تے نازل ہوندی ہے جناب مصطفیٰ نو یاد کر لیندے نے حدیث مصطفیٰ نو یاد کر لیندے نے اللہ نے حافظہ بھی بڑا عطا کیتا ہوا ہے گل کرن دا ملکہ بھی بڑا عطا کیتا ہوا ہے اس جڑا آپ ایک سمجھ لو کہ بڑا بڑا عالم دین بن گئے نے جڑی بات نبی علیہ السلام کو سنتے نے انہوں دل و دماغ کے اندر جگہ دے دیتے ہیں پھر اگے بیان کرتے ہیں اور پھر انہوں کا بڑا ممتاز ایک مقام اس ماحول کے اندر بن جاتا ہے کسی وجہ نہ علم دی وجہ نہ کسی وجہ نہ بولو ماشاءاللہ کسی وجہ نہ علم دی وجہ نہ قرآن کے علم دی وجہ نہ حدیث کے علم دی وجہ نہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیسی عزتاں عطا فرمائیاں نے جانتے ہو نا حضرت عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ تعالی جس دی وفات حضرت مسروری صاحب بھی اس دن کر رہے سن حضرت عبداللہ بن عباس 14-15 سال کی عمر کے اندر مفسر قرآن بن جاتے ہیں قرآن کے علم دی وجہ سے سبحان اللہ جڑا کوئی مسئلہ ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کو مسئلہ دس لیتے ہیں کوئی معاملہ پیش ہوتا ہے نبی علیہ السلام سارے صحابہ کو رائے لیتے ہیں اے جی آیت اے سورہ مبارکہ نازل ہوئی نا سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی دستا دسو صحیح سورت دا شان نزول کی ہے ہر بندہ اپنی اپنی رائے میرے پاک پیغمبر کو دے رہا ہے جدوں حضرت عبداللہ بن عباس دی واری آئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مفسر قرآن نے میرے آقا دے چچے دے پتر بھائی لگے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تو ہی دس سورت دا شان نزول کی ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی مینوں تے سورت وچ تواڈے تو جدائیاں نظر پیاں ہوندیاں نے لگدا ہے کہ جلدی اللہ دا پیغام نازل ہو جائے گا تسی دنیا تو تشریف لے جاؤ گے میرے آقا فرماتے ہیں واقعات اس بندے نے صحیح دی عکاسی کی ہے انہیں صحیح دی تفسیر کی ہے صحیح دی سورت شان نزول سمجھا ہے سبحان اللہ آخری حج جڑا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اس موقع تے سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے ذی الحج دا مہینہ تے سفر دا مہینہ اگے ربیع الاول دا مہینہ آیا تے اللہ دے نبی دنیا تو رخصت فرما گئے نے یعنی یہی سورت کا شان نزول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے جڑا بیان فرما دیتا ہے ایک اور گل بھی ذرا ذہن نشین فرما لیا کرو علم دی جڑی طاقت ہے ضروری نہیں کہ اللہ بڑے عمر دے بندیاں نوں دیندا ہے علم چھوٹی عمر دے بچے جڑے نے اللہ انہاں نوں بھی عطا فرما دیندا ہے سبحان اللہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں روح العلم قائما بالقسط سبحان اللہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما سبحان اللہ مدینہ طیبہ تو کچھ لوگ کموں پہ 7 تو 8 بندے حج کرنے واسطے مکہ پاک آئے سبحان اللہ جب یہ بندے مکہ معظمہ دے اندر تشریف لے کے آئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ دے نبی جی کوئی سانو ایک مولوی صاحب دے دو کوئی مبلغ دے دو جڑا ساڈی دینی معاملے دے اندر رہنمائی کرے سانو دین دا علم سکھے جا کے لوگاں نوں واضح نصیحت کرے کہ لوگ جڑے نے اللہ دے دین وچ داخل ہو جان ذرا غور فرماندے جایا کرو آپ علیہ السلام نے سجدے
کبے نظر دوڑائی ہے آپ دی محبت بری نگاہ جڑی ہے حضرت مصعب بن عمیر تے پیندی ہے آپ فرماتے نے مصعب جی اللہ دے نبی جی کی آگر فرمایا میں تینوں اپنا مبلغ بنا کے مدینہ طیبہ روانہ کرنا چاہنا مدینہ پاک میں تینوں بھیجنا چاہنا جا کے ہوتے لوگوں قرآن دا علم سکھاؤ دین دا علم دسیا جو اے مصعب آ رہا میرے فرمان لوگوں تک جا کے پہنچایا جو ذرا میں کیا کہ گھر بار چھڈنا کیڑا بڑا اوکھا ہوندا ہے پھر کاروبار واسطے نہیں جا رہا کوئی یورو تے ڈالر کمان واسطے نہیں جا رہے تے اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے جا رہے ہیں میرے نبی دا نمائندہ بن کے جا رہے ہیں آقا دے دین دا مبلغ بن کے حضرت مصعب بن عمیر جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پیغمبر نے منتخب فرما دیتا ہے اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کوئی شیخ الحدیث اپنے 10-20 طالب علم ہون انہاں وچ ایک بندے دا انتخاب کرتا ہے اے جڑا میرا شاگرد ہے یہ بڑا ہونہار شاگرد ہے یہ اللہ نے بڑی خوبیاں پائیاں نے یہ بول بھی سکتا ہے گفتگو بھی کر سکتا ہے لوگوں کے اعتراضات کا جواب بھی دے سکتا ہے لہذا یہ میں الیکٹ کرنا وا سلیکٹ کرنا وا یہ جا کے فلاں قصبے کے اندر جا کے جمعہ پڑھائے گا درس دے گا دین کی تبلیغ کرے گا اللہ کا قرآن پڑھائے گا یقیناً ہونا 19-20 بچیاں اس بچے کا مقام اونچا ہو گیا استاد نے وہ اعتماد کیتا ہے اے جڑا میرا شاگرد ہے یہ بڑا کامیاب شاگرد ہے یہ جیڑی بات کرے گا پکی ٹھکی کرے گا میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے وہاں مصعب تیری عظمت پہ کیا کہہ رہے ہیں کہو رضی اللہ تعالی اتنے سارے صحابہ میں جو انتخاب میرے آقا نے فرمایا ہے مصعب بن عمیر نے فرمایا رضی اللہ تعالی فرمایا جاؤ مدینہ طیبہ میں جا کے میرے اللہ کا دین جڑا ہے لوگوں تک سنا دے جاؤ حضرت مصعب مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر جا کے ٹھہرتے ہیں انہاں دے نال مل کے کدی کسے محلے چلے جاندے نے کدی کسے محلے چلے جاندے نے ایک دو بندے روز ہی مسلمان ہو رہے ہیں حضرت مصعب دی تبلیغ نال سبحان اللہ اتنی پر اثر گفتگو کرتے ہیں اتنے بہترین طریقے نال قرآن دی تلاوت فرماندے ہیں کدی سورہ قاف دی تلاوت کرتے ہیں کدی سورہ زخرف دی تلاوت کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جب اللہ دا قرآن پڑھیا جاتا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام انہاں دی دنیا دی زندگی بدل جاتی ہے دل کی کیفیت جڑی ہے تبدیل ہو جاتی ہے نبی کا صحابی قرآن پڑھتا پیا انہاں نے پھر مکے مدینہ طیبہ دے کچھ کافر جڑے لوگ نے انہاں نے حضرت اسد بن زرارہ تے سختی کی ہے تے ایک چودھری بندہ سی لیکن انہوں ماریا کٹیا انہاں لوگاں نے شدید ظلم کو کیتا حضرت اسد بن زرارہ نو کہن لگے تو اپنے گھر وچ حضرت مصعب نو پناہ دتی ہوئی ہے حضرت مصعب تو نکلے نے تے حضرت سعد بن معاذ دے گھر اللہ دے پاک پیغمبر دے نمائندے چلے جاندے نے اساں تے کرام بھی کرنا ہے بولو اساں تے کی کرنا ہے اساں تے دین دی تبلیغ کرنی ہے اے اعلی منصب بڑا اونچا ہے تبلیغ والا شعبہ بڑا اعلی ہے کیونکہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو میں دیتا لوگوں تک سنا دیو تے پہنچا دیو میرے آقا نے پہنچایا ہے تے میرے نبی نے انہاں اپنے صحابہ کی تربیت اس نہج کی دیے کہ ہر صحابی جڑا میرے نبی دے دین دا مبلغ ہے سبحان اللہ ہر صحابی دین نو پھیلا رہا ہے ہر صحابی اللہ دے دین دی تبلیغ کے واسطے کلیا کلیا بستی بستی پھیل کے اللہ دے دین دا کام کرتے ہیں اللہ سب بھی کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور بھی نہیں اللہ کام نہیں اس سارے کا اجتماعی طور پہ ذمہ داری ہے بتاؤ مسلمان بلغوا ولو انی
آیا. ایک آیت بھی ہوتی ہے کہ تسی اپنے تک وسائل کو کی کرنا چاہیے بولو پہنچایا کرو, گھر میں پہنچاؤ, محلے میں دین کی تبلیغ کرو, شہر میں کرو. جنہ ہلکا احباب ہے, جنہ کو تسی کام کر سکتے ہو, ہر بندے کو اللہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم جو اللہ نے عطا کیا وہ دے تحت گفتگو کرو, وہ دے تحت لوگوں تک سناؤ, تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت نال تہاڈی اس مسائل قوت کوشش اپنی بارگاہ دے اندر کامیاب فرمائے گا. علم کی طاقت اللہ تعالی جلالہ والے کرام فرماتے ہیں, اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جنہاں لوگوں کو اللہ قرآن و حدیث کا علم عطا فرما دیتا ہے, زمانے میں انہاں دے کوئی جوڑ نہیں, کوئی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا. قرآن کا علم ایسا علم ہے اللہ تعالی والے کرام جنہوں عطا فرما دیتے ہیں, حدیث کا علم جنہوں عطا کر دیتے ہیں. فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے انہاں لوگوں کا درجہ اونچا کر دیتا ہے, انہاں دے رتبے نوں بلند کر دیتا ہے. انہاں لوگوں دے مقابلے تے اہل علم جڑے نے اللہ نے انہاں نوں زیادہ عزت تے مرتبے عطا فرما دیتے ہیں. کس وجہ نال؟ علم دی وجہ نال. علم ایک ایسی طاقت ہے جدا ایٹم بم بھی ادا مقابلہ نہیں کر سکتا, تیر التفاق تے توپاں تے میزائل ادا مقابلہ نہیں کر سکتے. علم ایسی طاقت اللہ ذل جلال والے کرام نے ایک گل اور ذہن نشین فرما لیا ہے. اللہ نے اگر تمہیں علم دیتا ہے تے دعا کریا کرو اللہ آج بھی عطا فرما دے. اللہ غرور تو بچانا ہے, تکبر تو بچائے. اگر کسی نے ذہن وچ یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ نو ایک گل بولو پسند, کیوں جی اللہ نو ایک گل پسند, بڑی معروف حدیث ہے نا وہ تین بندیاں والی جہدے بارے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مجاہد جڑا جہاد کرتا کرتا اپنی جان اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دے گا, کل قیامت دے دن اللہ دے دربار میں جدوں پیش کیتا جائے گا, کہے گا اللہ سونیا میں جہاد کرتا کرتا اپنی جان قربان کر دیتی ہے. تے میرے آقا فرماتے ہیں رب دی ذات والوں اینوں جواب مل جائے گا اے سب کچھ تو اسے واسطے کیتا ہے کانک هو جلیل. لوگ کہن بہادر بنائیں, لوگ تیری بہادری دے چرچے تے شہرت کرنا, تے دنیا والیاں نے تینوں کہہ دیتا ہے میرے کو تیرا کوئی حصہ نہیں, میرے کو تیرا کوئی مقام نہیں. استغفر اللہ. ایک ایسا بندہ ہوئے گا جڑا قرآن کا علم پڑھاتا ہوئے گا, درس کرتا ہوئے گا, تقاریر کرتا ہوئے گا, جناب درس و تدریس کا کام کرتا ہوئے گا, لیکن وہ دل میں ریاکاری آ گئی ہے, تکبر آ گیا ہے, دکھلاوا پن آ گیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں رب نوں بھی جواب دے دیں گے تو سب کچھ اس واسطے کیتا کہ انک هو قارئ. لوگ کہتے قاری بڑا بڑا ہے, مولوی بڑا بڑا ہے, عالم دین بڑا بڑا ہے. دنیا میں لوگوں نے تینوں کہہ دیتا آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں, ساری قربانی ضائع ہو جائے گی, ساری محنت جڑی اکارت چلی جائے گی. دعا کریا کر اللہ علم بھی دے تے اللہ ان کے ساری عطا فرما دے. جتنا علم اللہ زیادہ عطا کرے انہیں اللہ بندے کو جھکن دی توفیق عطا فرمائے. جتنا جھکدا جائے گا اتنا اللہ تیری عزت دے اور چڑھے بلند کرتا جائے گا. یہ عزت دے ذلت دینے والا بولو کون ہے؟ اللہ کی ذات دے وہی عزت دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے ہوتا ہے نا, بڑا قرآن نے کھول کے بیان کیتا ہے. ایک دن کہنے لگے, ایک دن میں خیال آ گیا کہ میں اللہ کا نبی ہاں. میں بولو کی اللہ کا, میں اللہ کا نبی ہاں, بڑا محبوب نبی ہاں. اللہ کا میرے نال بڑا پیار تے بڑیاں محبتاں نے. بڑا اس زمین دے اوتے میرے نال بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ میرے تے اللہ نے تورات نازل فرمائی ہے, اللہ ذل جلال والے کرام نے میرے تے کتاب نازل فرمائی ہے.
پر میرے کو بڑا علم والا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایک گل بولو پسند آئی، فرمایا موسیٰ یہ گل تینوں نہیں سی کہنی چاہیے، تو میرا بندہ ہو گئے، میرا نبی ہو گئے، تے ایسی گلاں کرنا ہے؟ جی اللہ نے ان کی آرڈر فلاں جگہ تے چلا جا، اتنے تیرے ایک ایسا شخص ملے گا جنہوں اللہ نے تیرے نال بھی زیادہ علم عطا کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، اشارہ چلے گئے، یوشع بن نون نال مچھلی مل گئی، مچھلی جناب اچانک نکل گئی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، یوشع بن نون کہنے لگے لیا یار بھوک لگی ہے تو مچھلی کتنے ہو ہن بن کے کھا رہی ہے، کہنے لگے وہ پیچھے نکل گئی سی، کتنے ستے سا آرام کیتا سی، اتنے دریا میں چھلانگ انہیں مار دیتی سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں واہ اللہ دے بندے تو دسی نہیں، اوتھے تے اسا ٹھہرنا سی، اسے تے اسا مقام کرنا سی، اسے تے اوتھی جگہ تے اس بندے دی تلاش سی سانوں تے تو میرے دسے نہیں۔ پھر واپس پلٹے نے، پھر واپس آئے نے، لگنے آدم نے اسے جگہ تے آ کے بیٹھ جاندے نے، ویکھیا تے ایک بندہ جڑا لیٹیا ہویا ستا پیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے سلام لئے، اس بندے نے اٹھیا تے جواب دیتا ہے، وہاں آپس دے اندر مکالمہ ہوا ہے کہ میں موسیٰ اللہ کا نبی ہاں، کہ آپ نے پوچھا کون ہے؟ بنی اسرائیل، جی میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہاں، جانتے من کون ہے؟ یہ بھی اللہ کا پیغمبر جناب خضر علیہ السلام جی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر نے تے جناب خضر علیہ السلام کی بولو کی نے اللہ دے، یہ اللہ کے پیغمبر نے، اللہ نے بڑا خطبہ تے بڑا علم عطا فرمایا ہوا، بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ دسن دا مقصد ہے دو تین چیزاں جڑیاں نے انہاں دے سامنے رکھ دتیاں جاندیاں نے اور تسی انہاں باتاں نوں بھی زیادہ اچھے طریقے نال جانتے ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ دے بندے، مینوں اللہ نے سمجھ لو تواڈے کول بھیجیا ہے تے میں تیرے کول علم سیکھنا چاہنا وا۔ کی سیکھنا چاہنا وا؟ تواڈے کول علم میرے نال زیادہ ہے۔ اتوں ایک بھی گل دا پتہ لگ رہا ہے علم حاصل کرنے وچ عمر دا کوئی بولو رکاوٹ، بولو کوئی اے نہیں سی بڈھے ہو گئے کہ ہن قرآن پڑھیے، بات سفید ہو گئے نے کہ ہن مولوی صاحب کو سا کے قرآن سیکھیے، نہیں نہیں، جب موقع ملے دین دا علم سیکھنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بچے سے سیکھتے سیکھتے ہیں چٹے داڑیاں والے بابے جڑے ہو تسی بھی اپنا قرآن صحیح کر لو، نماز صحیح کر لو، مسجد امام صاحب کو قاری صاحب کو وقت دیا کرو تاکہ تمہیں بھی اللہ قرآن کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تصویر دیکھ رہا سا، تین چار ٹیچر سن جنہیں ریٹائر ہوئے سن، ریٹائر ہو گئے، انہوں نے گروپ بنا لیا، گروپ بنا کے مسجد امام صاحب پر چلے گئے، جناب سن قرآن کا ترجمہ سکھاؤ، سبحان اللہ، قرآن کا بولو ترجمہ سکھاؤ۔ یعنی بڑھی عمر دے اندر بھی یہ جذبہ بولو انہوں کا ٹھنڈا پیا، ویلے ہو گیا، گورنمنٹ کی جاب فارغ ہو گیا، پینشن ویسے ہی نہیں ملی، بہتر نہیں کہ آخری عمر میں چلو قرآن کا ترجمہ سیکھ لیے، جب موقع ملا۔ یعنی اس کو چیز کو شرمانا چاہیے بولو نہیں، جب موقع مل جائے اہل علم کی مجلس اٹینڈ کر لیا کرو، علم والے بندے کو بیٹھیا کرو، فاسالو اہل الذکر، سوال کریا کرو نہ کرو دین دے علم دے بارے، اہل علم دے کولو جڑیاں چیزاں تسی جانتے نہیں انہاں دا پتہ لگنا ہے تے کسے علم والے بندے کو نہیں لگنا ہے۔ علم دے تو علم دے بندیاں، علم والے بندیاں کو عالم دین کو سوال کرنا چاہیے۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو اگر تانوں خواب ہوندا ہے، اگر کی ہوندا ہے؟ کی ہوندا ہے؟ اگر تانوں خواب ہوندا ہے تے کسی جاہل بندے کو دی تعبیر نہ پوچھیا کرو، کسی علم والے کو پوچھیا کرو۔ ایتھوں بھی پتہ لگتا ہے کہ آقا دی علم دے بارے کتنی اہمیت ہے، علم کتنا ضروری سمجھے آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے یاد آ گئی بدر دے جڑے قیدی کنے گرفتار کیتے سن، 70 کنے 70 قیدی مسلمانوں نے گرفتار کر لے، 70 جڑے کافر قتل ہو گئے، انہاں 70 قیدیاں نوں گرفتار کر کے لیا کے انہاں نوں مکہ مدینہ طیبہ دے اندر قید کر دتا جاندا ہے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا ہے، جناب ابو بکر نے مشورہ فرمایا، جناب
فدیہ لے کے چھڑ دینا چاہیے. جناب عمر کی رائے میں کہ انہوں قتل کر دینا چاہیے. ایک رائے اور سامنے آئی ہے فدیہ انہوں کو لے لینا چاہیے. اگر کسی کو فدیہ میسر نہیں یا وہ مالی طاقت دینی نہیں کہ فدیہ دے سکتا ہے, اگر پڑھیا لکھیا بندہ ہے تے سارے بچیاں نوں دین دا علم سکھا دے, دنیاوی علم جڑا انہاں نوں سکھا دے. فدیہ نہ دے سارے بچیاں نوں پڑھا دے گا, اس سے بدلے اسی انہاں نوں قید تو آزاد کر دیواں گے. یہ تو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ دے نبی دے نزدیک دین دی تعلیم دی اہمیت کس قدر زیادہ ہے, علم دی اہمیت کس قدر زیادہ ہے. جاہل نے علم والے بندے دا تو آپس دے اندر بڑا کیے زمین و آسمان دا فرق ہے. جویں دھوپ تے چھاں برابر نہیں, رات تے دن برابر نہیں, مویا تے جیوندا برابر نہیں, ایویں علم والا تے بغیر علم والا تمہیں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے. اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہا ہے. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے نے اے موسیٰ دی گل سن لیا جے, علم تے میں تانوں دساں گا لیکن گل سنو جڑا میں کام کراں گا او دے تے تینوں بولنا نہیں پے گا, تیری زبان بند رہنی پے گی. جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, تسی جو آکھو گے میں انہوں کرنے واسطے تیار ہاں. انہاں دا سفر شروع ہو جاتا ہے. میں ایک چند منٹوں میں پاک مقام کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں. دو یتیم بچے نے جنہاں دی کشتی تے دونوں اللہ دے نبی سوار نے انہاں بارش لے کے انہاں کو کرایہ بھی وصول نہیں کیتا. جدوں کشتی ساحل دے کنارے تے لگی ہے اللہ دے دونوں نبی اترن لگے تے جناب خضر نے آ کر کے ڈنڈا مار کے کشتی دا پھٹا توڑ دیتا ہے, کشتی نوں داغدار کر دیتا ہے. تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے گل تے کی سی کہ میں بولنا نہیں, بولو میں بولنا. تے جناب حضور کہتے ہیں خدا دا خوف کر. ایک تے انہاں سارے کولوں کرایہ نہیں لیا, دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے پتہ نہیں اپنا کاروبار کر کے اپنی روزی کما رہے ہیں, تے مار کے ڈنڈا انہاں دی پھٹی توڑ دیتی ہے. عجیب آدمی ہے تو. تے جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال انک لن تستطیع معی صبرا, میں تینوں آکھیا سی تو صبر کرنا نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار معاف کر دے, مہربانی تھوڑی ایک بار دیکھو ہن میں تھوڑے نال میں نہیں بولاں گا. کہنے لگے ٹھیک ہے. کشتی تو اترے این کر کے جا رہے ہیں, بچے کچھ کھیلتے رہے پے. جناب خضر علیہ السلام نے ایک بچہ پکڑیا, وہ دی این کر کے گردن مروڑی تے بچے نو قتل کر دیتا, بچے نو مار دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر بول پے رہ سکے, لیکن خدا دا خوف کا ہنسدا کھیلدا بچہ گردن مروڑیا تے مار کے رکھ دیتے. تینوں اللہ دا کوئی ڈر نہیں, کیڑا ظلم کمایا, کیڑی زیادتی کیتی آ. ایک ہستے کھیلتے بچے دی گردن جڑی ہے انہوں مروڑ کے انہوں قتل کر دیتا ہی. تے جناب موسیٰ علیہ السلام نو حضرت خضر فرمان لگے میں تینوں آکھیا سی نا تو صبر کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں چل دو باتیں ہو گئی ہے, ایک میری ہور ویکھ لے, میں کوشش کراں گا میں جواب نہ دیواں. شام پہ جاندی ہے, ایک بستی میں داخل ہو جاندے ہیں. بستی والیاں نوں کہندے نے اسی مسافر سانوں کھانا دے دو. اے بستی والے بھی ایسے اللہ دے بندے نے, کہنے لگے اسی مہماناں نوں کدی کھانا نہیں کھلایا, اسی تانوں کوئی کھانا وانا نہیں دے سکدے. انہاں تو اللہ دے بندیاں نے رات بھوکے ہی گزار چھڑی ہے, دن چڑھیا تے بستی وچوں نکلے نے. جناب خضر فرماندے نے اب ایک نیا دیوار گرد تے قریب لگی ہوئی ہے, اے دیوار جڑی قریب ہے کہ گر جائے, لگوٹا کار ذرا ادھر کہانی مار دے دیوار سیدھی کر دئیے. جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں عجیب آدمی ہے, ساری رات اساں بھوکیاں گزار چھڑی ہے, روٹی دا ٹکڑا تے انہاں دتا کوئی نہیں, تے انہاں دیاں دیواراں بنان لیا ہے. عجیب جی تیریاں گلاں نے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدوں یہ گل کیتی ہے تے جناب خضر فرمان لگے تیرا راہ اوے تے میرا راہ, ہن تیرا میرے نال بالکل کوئی گزارا ہو سکتا نہیں. ایک میری بھی دو میری بھی
جی گل ہے سی تین بھی پتا لگ گیا تے آ حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے اے جڑی تین گلاں نے نا یہ میں تینوں تعبیر دس دینا اے اصل حقیقت تینوں میں دس دینا جیڑی میں پھٹی توڑی ہے کشتی دی وہ دی وجہ ہے کہ بچے دونوں یتیم سن اپنا کاروبار کر کے اپنا گھر دا نظام چلا رہے سن بکر دا حکمران جڑا نا جڑیاں سالم صحیح کشتیاں سن انہاں نوں اپنی تحریک وچ لے رہا سی کشتی اس واسطے توڑ دیتی ہے کشتی داغدار ہو جائے گی بچیاں دا کاروبار دا ذریعہ بچ جائے گا تاکہ بادشاہ اپنی تحریک وچ نہ لگے گا دوسری گل ہے جڑا میں بچہ قتل کیتا ہے یہ ماں بڑا بابا بڑا نیک سی لیکن انہیں گل پڑھیا ہوں کہ ماں باپ کی بدنامی کا باعث بننا سی یہ سمجھ لو ایک بچہ بڑا حرامی نسل بن جانا سی یہ بچہ بڑا غلط ہونا سی انہیں بڑے ہو کے ماں باپ کو پریشان کرنا سی اس واسطے میں انہوں قتل کر دیتا ہے دیوار دا مسئلہ ہے یہ تھلے دو یتیم بچیاں دا خزانہ اللہ نے جمع کیتا ہوا ہے بچے اجے چھوٹے نے تے دیوار گر جاندی خزانہ ننگا ہو جاتا لوگ جڑے نے لے جاندے بچے اس خزانے نوں اپنے نہ رکھ سکتے سنبھال نہیں سکتے اے وجہ سی دیوار دی جنہاں تیناں چیزاں دے تو صبر نہیں کر سکیا مسئلہ رب الجلال دا دسنا مقصد ہے سی اے میرے پیغمبر موسیٰ جی تیرے نال اس زمین دے سینے تے کوئی اور بھی علم والا موجود ہے اے علم دے تے کمانڈ نہ کریا کر اے ناز نہ کریا کر اور میرا ایمان ہے اس کائنات دے سینے تے سب تو زیادہ علم والے نے تے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی دا استاد کوئی ہے کسی دا استاد کوئی ہے کسی دا معلم کوئی ہے اللہ ذو جلال والاکرام نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو علم سکھایا تو خود عرشہ والے خدا نے سکھایا رب نے سکھایا علم کن نے سکھایا بولو فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس بات پہ غور کریا جی میرے تھوڑے علم سیکھن سکھانے وچ ہزار خامیاں ہو سکتیاں نے اور یقیناً کمیاں بھی رہ جاندیاں نے سکھان والا بھی انسان ہے سیکھن والا بھی انسان ہے لیکن میں صدقے قربان جاواں سکھان والا رحمان ہے سیکھن والا محمد مصطفیٰ ہے وہ لوگ کمی رہ سکتی الذین الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي کائنات دے لوگوں میں امی نبی تواڈے کول بھیجیا ہے کیڑا نبی سب تو کیڑا نبی امی دا مطلب ہے ان پڑھ کسے کولوں پڑھیا ہویا آقا نے زمین تے کسے کولوں پڑھیا نہیں کیونکہ سب نالوں اعلیٰ اس کائنات کے اندر اعلیٰ اقوى شخصیت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ہے خدا نے نبی نے دنیا کے کسی استاد کو پڑھیا ہوتا تو یقیناً استاد کا رتبہ
واضح شاگرد نالوں پھر زیادہ ہونا سی. اللہ نے دنیا دے کوئی پیغمبر دا معلم نہیں بنایا, خود معلم رب ذوالجلال ہے, متعلم محمد مصطفیٰ ہے. پڑھنے والا بھی اللہ دے, پڑھاؤن والا بھی پڑھنے والا ساری کائنات کا مالک, پڑھنے والا ساری کائنات کا امام جناب محمد رسول اللہ. اور جو علم اللہ نے اپنے پیغمبر محمد کے سینہ پاک کے نازل فرما دیتا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب پڑھا رہے ہیں, حضور سیکھتے چلے جا رہے ہیں. وہی علم میرے پیغمبر نے اپنے عظیم صحابہ کی جماعت کو بنایا, اور علم جڑا چلتا چلتا جا رہا ہے آخر تک انشاءاللہ چلتا چلا جا رہا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جڑے نبیوں کے وارث نے, انہاں دے تے بھاری اللہ نے ذمہ داری شریعت نے پا دیتی ہے کہ اس دنیا دے اوپر رہ کے قرآن بھی دسنا ہے تے نبی دا فرمان بھی دسنا ہے. اللہ دسن دی توفیق عطا فرمائے. اس رستے میں جو پریشانی آئے, مصیبت آئے, اور خندہ پیشانی نال انہوں قبول کرنا ہے, اور اللہ دا امر سمجھ کے اودے تے صبر کرنا ہے. کیونکہ جڑے اہل علم نے انہاں دے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آئیاں. بولو بڑیاں بڑیاں. امام آخری بات سنو ٹائم, امام احمد بن حنبل سب کو رحمۃ اللہ علیہ مقت دا بادشاہ کہتا ہے کہ احمد بن حنبل کہہ دے اے قرآن جڑی مخلوق ہے. قرآن کی ہے, بولو مخلوق ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے ساری کائنات کی کہہ دے, میں یہی کہا گا قرآن اللہ کی کتاب ہے, مخلوق ہو سکتی. کہتا میں کوڑے مارا گا, انہیں کہا جو مرضی کر لے, جیلے پا دیا گا. فرمایا جو, اور اس وقت میں بھی کئی ایسے علماء سو جنہوں نے امام احمد بن حنبل کے خلاف فتویٰ دے دیتا کہ کہنے لگے جو وقت کا بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے, احمد بن حنبل کا موقف غلط ہے. احمد بن حنبل کہتے ہیں ایک بھی کرنا رہ جاؤں گا, اللہ دی کلام کا اعلان کرتا رہوں گا. قرآن جڑا اللہ دی کلام ہے, کبھی کسی مخلوق ہو سکتی نہیں. مارے کوڑے, اتنا سخت کوڑا ماریا جاتا امام احمد بن حنبل کی پشت کے اوپر, اگر کسی ہاتھی دے پائیدا تے ہاتھی بھی ریزا ریزا ہو جاتا. واہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک دن وقت دا بادشاہ کہنے لگا, مولوی سی کوئی تیرے پیچھے کبھی نہیں آیا, کوئی تیری ملاقات کرنے واسطے نہیں آیا, کبھی کوئی تیرا پتہ کرنے واسطے نہیں آیا. بغداد شہر کے اندر کوئی بندہ تیرا نام لینے واسطے تیار نہیں. لیکن احمد بن حنبل نے پتہ کہڑی بات کہی, سب کو رحمت اللہ علیہ ہم سب کہنے لگے بادشاہ تیرے میرے مقبولیت کا, تیری میری تعریف کا, تیری میری عزت کا فیصلہ ادو ہوئے گا تو تیرا بھی جنازہ اٹھے گا تو میرا بھی جنازہ اٹھے گا. کہتے ہیں جب امام احمد بن حنبل فوت ہوئے, لکھاں دی تعداد جنازہ, بغداد دیاں گلیاں, بازار, سڑک, چھتاں اینج بھریاں ہوئیاں سن. 20 تو 25 ہزار بندہ احمد بن حنبل دا جنازہ ویکھ کے مسلمان ہو گیا. یعنی یہ ایمان والے وہ بندے سن جنہوں نے اللہ کے دین کا کام کیتا, قرآن کا علم کیتا, حدیث کے علم کو بیان فرمایا. اس معاملے کے اندر جتنی بھی پریشانیاں آئیاں نے, کدی بولو انہوں نے سر متھے تے قبول کیتا ہے, کدی تکلیف دا شکوے دا اظہار نہیں کیتا, اور بڑی دل جمی نال, بڑی محبت نال, ثابت قدمی نال اللہ کے دین کا علم جو اللہ نے انہوں نے عطا کیتا ہے اگے تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اللہ سانوں بھی جتنا ممکن ہو سکے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساری محنتاں, کوششاں, کاوشاں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خير الحديث كتاب
صلی اللہ کما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الکل فخر الرسل سید الاولین والآخرین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد و ثنا نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ تے درود و سلام دے بعد اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات کے اندر مختلف قسم کے انسان ذہن زبان اور مختلف انداز کے نام انہوں نے اللہ نے نصیب اور مقدر بھی بنائے ہیں۔ ایک ماں باپ کا بیٹا اگر دو بھائی نے ایک جڑا بہت پڑھیا لکھا ہے علم اور شعور اللہ نے عطا فرمایا ہے اور دوسرا بیچارہ ان پڑھ ہے، کوئی زمانے میں رنگ ڈھنگ نہیں جانتا، یہ اللہ جلال والاکرام کی عطا اور دیاں نوازشات نے۔ احکم الحاکمین کے فیصلے نے جویں چاہے ہوئے کر دیتا ہے، لیکن انسان کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ دنیاوی بھی علم عطا فرمائے دینی علم کا بھی مالا مال فرمائے۔ علم کے ذریعے جہالت ختم ہوتی ہے، علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، اور کے ذریعے تاریکی ختم ہوتی ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے۔ جس گھر وچ علم دی طاقت اللہ نے دیتی ہے، وہ گھر جڑا پورے محلے دے وچ جڑا ممتاز کرتا لیا جاتا ہے کہ انہاں دے بچے بڑے پڑھے لکھے نے، بچیاں بڑیاں پڑھیاں لکھیاں نے۔ دعا کرو علم دے نال نال اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ علم واقعی آج اس دور کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن عمل کی بہت زیادہ اتنی ہی عمل کی کمی ہے۔ جس بندے کو پوچھو گے وہ شیخ الحدیث نظر آئے گا، کہے گا سارے مسئلے میں
ساریا باتوں میں سمجھنا، لیکن علم کی باری آئے گی بہت پیچھے نظر آئے گا۔ دعا کرو اللہ علم بھی عطا کرے کہ وہ عمل جیسی نعمت نہ بھی مالا مال فرمائے۔ پھر سونے تے سہاگا ہے، پھر کسی چیز کی کمی بولو نہیں۔ قرآن کا علم بھی اللہ عطا کرے کہ وہ بندہ قرآنی آیات کے اتنے عمل بھی کرتا ہے، احادیث نبیہ کے اتنے عمل کرتا ہے، تو وہ بندہ تے سمجھ لو سارے واسطے لاہے عمل کے رول ماڈل بن جاتا ہے۔ یا فلاں عالم دین جڑا ہے بندہ نے اتنا علم عطا کیتا ہے، علم کے نال عاجزی بھی عطا کی ہے، انکساری عطا کی ہے، تواضع اللہ نے اس کو چلانے والی کرام نے عطا کی ہے۔ کئی اہل علم جڑے نے انہیں تکبر بڑا پایا جاتا ہے، جناب بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، کوئی بیچارہ سوال کرے سیدھے ہاتھ نال انہوں جواب دے واسطے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے علم کا بولو کوئی فائدہ نہیں، جہاں دوسرے کو فائدہ علم کے ذریعے نہیں پہنچاتا وہ علم کا کی فائدہ؟ جی کسی دوسرے کو علم کے ذریعے انہوں دین کے لاگے نہیں لانا، دین کے قریب نہیں کرنا، اللہ نے جو علم دیتا ہے وہ کوئی دوسرے تک آگاہی نہیں دینی، شریعت یا باتیں نہیں دسنیاں، ایسے علم کا بولو کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا علم جڑا ہے اللہ جل جلالہ والی کرام نے نور قرار دیتا ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اور علم والیاں دا درجہ معاشرے کے اندر دوسرے نالوں بہت زیادہ اللہ نے اعلیٰ بنایا ہوتا ہے، عرفہ بنایا ہوتا ہے، اور علم کی طاقت نال اللہ جل جلالہ والی کرام انہاں کو عروج عطا کر دیتا ہے، وہ بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ جیڑا بندہ بغیر علم والا بندہ جیڑا اتوں تک پہنچ سکتا نہیں۔ اللہ دعا کرو اللہ سانو دین دا علم زیادہ سیکھن دی توفیق عطا فرمائے، جدی سارے معاشرے چ بہت زیادہ کمی ہے۔ دنیاوی علم واسطے ٹیوشن پڑھانے محنت کرنے دو ہزار تین ہزار روپیہ بچے کو ٹیوشن دینے اور پھر چھڈ کے آنے لے کے آنے ایک بندہ جہاں ادھر مقرر کیا ہوا ہے جہاں دینی علم جہاں پیسہ بھی کوئی نہیں، جہے کھانا بھی دے نے، کپڑے بھی دے، دیگر ضروریات بھی وہ بچے دیا پوریا کرتے ہیں، لوگ پھر بھی قرآن کا علم سیکھنے واسطے تیار نہیں۔ لہٰذا دعا کرو اللہ سارے اندر شعور پیدا کر دے کہ اسی اپنی اولادوں کو دین کا طالب علم بنائیے، اسی اپنی اولادوں کو قرآن و حدیث سکھائیے، تو انشاءاللہ ایسی اولاد جڑی ہے بندے واسطے کل مرد تو بعد صدقہ جاریہ بن جائے گی، وہ واسطے فائدہ بن جائے گا۔ علم ایک ایسی طاقت ہے جہاں کوئی بندہ دنیا کی دولت مقابلہ بولو کر سکتی نہیں کر سکتی۔ علم ایک ایسی طاقت ہے جہاں دنیا کا کوئی عہدہ مقابلہ کر سکتا نہیں۔ اللہ جلالہ والی کرام اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دنیا واسطے دنیا کے لوگوں واسطے تنگی کرنے واسطے یا تنگ کرنے واسطے پیدا نہیں کیتا بھیجا، میرے مبعوث اس واسطے کیتا ہے کہ میں دین دے علم دے ذریعے لوگوں کے واسطے آسانیاں پیدا کراں۔ دین دا علم جہاں لوگوں واسطے کی پیدا کرتا ہے بولو آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دین میں تنگی بولو کیونکہ دین دے علم میں کوئی تنگی، علم حاصل کرنے میں بھی کوئی تنگی نہیں، پارٹ ٹائم میں بندہ قرآن دا دین دا علم جہاں بندہ حاصل کر سکتا ہے، دنیاوی علوم بھی سیکھے نال دین دا علم بھی سیکھے۔ کئی ایسے بچے تو نظر آؤ گے جہاں سکول بھی پڑھتے ہیں نال قرآن بھی حفظ کرتے ہیں، دونوں کام جڑے کور کر جاتے ہیں، کوئی انہوں نے ایڈی لمبی چوڑی مشقت کرنی پیندی نہیں پیندی۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہویا کرتی ہے، یہ خاص اللہ کی عطا ہے۔ دین دے علم میں اللہ نے آسانیاں رکھیاں نے، ایسے دین میں ویسی بڑی آسانیاں نے جو شریعت اللہ کے پاک پیغمبر لے کے آئے نے، جو دین لے کے آئے نے، میرے تیرے واسطے اللہ نے انہوں آسان بنا دیتا ہے، قرآن کو آسان بنا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے اللہ کی کتاب دنیا دیا تمام کتاباں جڑیاں نے انہاں تو آسان ترین کتاب ہے، کیونکہ آسان ترین کتاب کس طرح ہے؟ کائنات کے اندر لکھاں نہیں کروڑاں ارباں حافظ قرآن نے صرف قرآن کے حافظ نظر آؤ گے، کیونکہ اللہ نے
آسان بنا دیتا ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جنہیں اتنے زیادہ حافظ نظر آؤ گے، کیونکہ قرآن اللہ نے آسان بنا دیتا ہے. تھوڑی بندہ محنت کرے، اللہ بندے کے سینے میں قرآن کو جمع فرما دیتا ہے. اللہ سب توفیق عطا فرمائے. تو یہ دین کا علم جہاں ہے یہ اللہ ذو جلالہ والاکرام نے یہ اندر بڑیاں خیرات رکھیاں نے، یہ اندر بڑیاں اللہ نے خیر کے پہلو رکھے نے. اور خود اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم کے نال اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں. دین کا علم سیکھن والے جڑے لوگ نے آمنہ دے دورے یتیم انہاں نال اس قدر محبت فرماتے ہیں، اپنی اولاداں نالوں زیادہ انہاں دے نال محبت کرتے ہیں. وہ اصحاب صفا جڑے نے مسجد نبی شریف دے اندر بیٹھ کے اللہ دے پاک پیغمبر کو دینی علم سکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کو حدیث پڑھتے ہیں، اللہ دے نبی علیہ السلام کو قرآن کا علم سکھتے ہیں. غریب گھرانے دے بچے دوروں نے آ کے مسجد نبی دے اندر اپنا اپنا مسکن بنایا ہوا ہے. اج بھی تسی کدی مسجد نبی میں جا کے ویکھو، اللہ جانا نصیب کرے. ہلکے بنے ہوئے نے اجڑ جا کے آئے بھائی اسکر صاحب کالی پورا کر کے آنے اللہ انہاں دا جانا قبول فرمائے. بار بار اسی طرح بابا جی صاحب بھائی افضل یہ اللہ دی خاص رابطہ نے. تسی مسجد نبی میں جا کے دیکھو، اوتھے دیکھو حدیث دے خلقے بنے ہوئے نے، حدیث دا عالم جڑا ہے طالب علم اکٹھے ہوئے نے، بڑے بڑے امیر گھرانیاں دے بچے اوتھے بیٹھے ہوئے نے، بیٹھ کے تے حدیث دا علم سیکھن رہے نے، قرآن دا علم سیکھن رہے نے. یہ نہیں کہ بندہ ممبر تے چڑھ کے بات ہی کرے تے پھر ہی حدیث دا علم سیکھنا چاہیے، قرآن دا علم سیکھنا چاہیے. یہ تے خاص اللہ دی رحمت ہے کہ بندے کو اللہ قرآن و حدیث دا علم بھی دے وے، اونوں بولن دی طاقت بھی اللہ دے دے، گفتگو کرن دا موقع بھی اونوں اللہ عطا فرما دے. ممبر نبی مل جائے یہ تے پھر اللہ دی مزید سعادتاں تے اودیاں رحمتاں نے. لیکن عرب دے جڑے لوگ نے اج بھی قرآن و حدیث دا علم سیکھدے نے تے اپنی آخرت نوں سنوارن واسطے سیکھدے نے، مسئلے سنتے تے سمجھاندے تے سیکھدے نے تے اللہ دا حکم سمجھ کے سیکھدے نے. بڑے شوق نال مسئلے سمجھدے نے، بڑے شوق نال قرآن دا علم حاصل کرن دی کوشش کرتے نے. اے اصحاب صفا میرے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی دے چبوترے تے بیٹھ کے میرے نبی علیہ السلام کو حدیث دا علم سیکھدے نے. سبحان اللہ. کھانا مل گیا تے تاں کوئی نہیں، پین مل گیا تے تاں کوئی نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بھی گزارا کرتے رہے. صرف شوق کے کہ اللہ قرآن و حدیث دا علم سارے سینے میں جمع کر دے تے میرے پیغمبر انہاں دا احترام کتنا کرتے رہے، انہاں نال محبتاں منیاں کرے. معلوم بڑی حدیث ہے جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ والی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہاں نوں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نال ملاقات ہو جاتی ہے. فرماندے نے سونے نبی جی بھوک بڑی لگی ہوئی ہے. ابو ہریرہ نوں میرے پیغمبر نے نال لے لیا ہے، مسجد نبی شریف دے اندر چلے جاندے نے. ایک آدمی دودھ دا پیالہ لے کے آ جاتا ہے. جناب ابو ہریرہ فرماندے نے میری جان وچ جان آئی ہے. جڑی ہے نا بندے کو بڑا مجبور کر دے دی. دعا کرو اللہ ایسی پریشانی کو سارے محفوظ فرمائے. فرمایا آپ فرماتے نے اے میرے ابو ہریرہ جی اللہ کے نبی جی. فرمایا وہ جڑے 70 صحابہ 70 طالب علم جڑے نے انہاں نوں بھی ذرا بلا کے لے کے آؤ. سارے قطار دے اندر بیٹھ جاندے نے. آپ فرماتے نے ابو ہریرہ ایک نام انہاں نوں بیان شروع کر دو. جناب ابو ہریرہ فرماتے نے میرا خوف دل وچ پیدا ہو جاتا ہے. پیالہ دودھ دا ایک یہ 70 طالب علم نے یہ دودھ دا پیالہ میں پیواں گا یا یہ 70 صحابہ پین گے. لیکن حکم مصطفیٰ دا ہے صلی اللہ حکم بولو کدا ہے صلی علیہ السلام کا حکم ہے. کوئی جواب دینے دی ضرورت نہیں کی
پیالہ پیتا ہے تے دودھ اسی طرح ہی بھریا ہوا پیالہ تے انہاں 71 بندیاں دا جھوٹا جناب محمد نے پیتا صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ نے دودھ دا پیالہ پیتا ختم ہو گیا سبحان اللہ یہ تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جڑے نے اللہ نے ساری خوبیاں مصطفیٰ کی ذات پاک دے اندر جمع فرما دیتیاں نے سبحان اللہ میرے آقا انہاں طالب علمان کنی محبت کرتے ہیں انہاں دا کتنا ریکارڈ کرتے ہیں انہاں دا کتنا احترام کرتے ہیں آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمانا ہے نام انہاں دا حضرت مصعب بن عمیر ہے سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام دا دور دار ارقم دے اندر ہی صحابہ نے حضرت مصعب بھی مسلمان ہو جاتے نے یہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے مالدار گھرانے دا بیٹا ہے ایک کے گدے وچ کئی سوٹ بدل والے مصعب بن عمیر نے او خوشبوواں حضرت مصعب بن عمیر لاندے نے جڑیاں عام لوگ نہیں لگا سکتے اتنا امیر سادہ ہے اتنا بہترین لباس پہن والا ہے خصوصی طور تو یمن وچوں انہاں دے جوتے بن کے آوندے نے اس حد تک اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے انہاں دی والدہ ماجدہ بڑی امیر ترین مکے دی عورت ہے ایک سوٹ جڑا ایک دفعہ استعمال کر لیندے سن حضرت مصعب دوبارہ کبھی استعمال کیتا اس قدر خوبصورت نوجوان ہے اس قدر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں خود ایدی والدہ نو ویکھیا ایدے نال اتنی محبت کردی ہے اپنے ہاتھاں نال اینوں کھانا کھلاندی ہے مصعب دیاں اے سمجھ لو بڑیاں اونچیاں پرورشاں ہوئیاں نے بڑا اعلیٰ کرانے دا بندہ ہے اللہ دیاں کرنیاں ایسیاں مسلمان ہو جاندا ہے جدوں کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے ناز تے نخرے ختم ہو کے رہ جاندے نے درویشی دا عالم بن جاندا ہے مینے دے جڑا چمڑا ہے او دے کپڑے بنا کے باندھے نے کدی ٹاٹ اپنے گلے دے اندر پایا ہوا ہے اور انہوں نے کنے پیماند حضرت مصعب دے کپڑیاں نوں لگے ہوئے نے میرے آقا فرماندے نے صحابیو اے جان دے ہونا اے مصعب بن عمیر جڑا ایک دن وچ کئی سوٹ بدلیا کرتا سی اسلام نے ان تو بعد انہیں اپنے آپ کو کنا چینج کر لیا ہے اسلام نے ان تو بعد انہیں اپنے آپ کو کنا بدل لیا ہے میں خود ان ناز و نام دے اندر پل دینا ویکھیا ہے میں خود دیاں تمام معاملات نو جاننا وا اللہ جل جلالہ والی کرام نے دنیا دیاں دولتاں بے شمار دتیاں سن لیکن کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ گیا ہے تے اے کر کے درویشی دے عالم دے اندر ہی اپنا وقت گزار دینے پہ عزیز و اقارب انہیں نو مار دینے ماں باپ انہاں دے بڑیاں سختیاں کر دینے لیکن در مصطفیٰ دا پڑھ لیا ہے تے پتی اتنا پکڑ لیا ہے زیادہ تر از وقت جڑا مصطفیٰ دی صحبت دے اندر ہی گزار دینے جیڑی قرآن دی آیت میرے پیغمبر دے نازل ہوندی ہے جناب مصعب نو یاد کر لیندے نے حدیث مصطفیٰ نو یاد کر لیندے نے اللہ نے حافظہ بھی بڑا عطا کیتا ہوا ہے گل کرن دا ملکہ بھی بڑا عطا کیتا ہوا ہے مصعب جڑا آپ ایک سمجھ لو کہ بڑا عالم دین بن گئے نے جڑی بات نبی علیہ السلام کو سنتے نے انہوں دل و دماغ دے اندر جگہ دے دیندے نے پھر اگے بیان کرتے نے اور پھر انہاں دا بڑا ممتاز ایک مقام اس ماحول دے اندر بن جاتا ہے کدی وجہ نال علم دی وجہ نال کدی وجہ نال بولو ماشاءاللہ کدی وجہ نال علم دی وجہ نال قرآن دے علم دی وجہ نال حدیث دے علم دی وجہ نال اللہ جل جلالہ والے کرام نے کیسی عزتاں عطا فرمائیاں نے جانتے ہو نا حضرت عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ تعالی جس دی وفات حضرت مسروری صاحب بھی اس دن کر رہے سن حضرت عبداللہ بن عباس 14-15 سال کی عمر دے اندر مفسر قرآن بن جاتے ہیں قرآن دے علم دی وجہ نال سبحان اللہ جڑا کوئی مسئلہ ہوندا ہے حضرت
حضرت عبداللہ بن عباس کو مسئلہ دس دیتے ہیں، کوئی معاملہ پیش ہوتا ہے، نبی علیہ السلام سارے صحابہ کو رائے لیتے ہیں. اے جی آیت اے سورہ مبارکہ نازل ہوئی نا، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی دستا دسو جو صحیح سورت دا شان نزول کی ہے. ہر بندہ اپنی اپنی رائے میرے پاک پیغمبر کو دے آئے. جدو حضرت عبداللہ ابن عباس دی واری آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مفسر قرآن نے میرے آقا دے چچے دے پتر بھائی لگے نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تو ہی دس سورت دا شان نزول کی ہے. تے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی مینوں تے سورت وچ تواڈے تو جدائیاں نظر پیاں ہوندیاں نے، لگدا ہے کہ جلدی اللہ دا پیغام نازل ہو جائے گا، تسی دنیا تو تشریف لے جاؤ گے. میرے آقا فرماتے ہیں واقعات اس بندے نے صحیح دی عکاسی کی ہے، انہیں صحیح دی تفسیر کی ہے، صحیح دی سورت دے شان نزول نو سمجھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری حج جڑا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اس موقع تے سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. ذی الحج دا مہینہ تے سفر دا مہینہ اگے ربیع الاول دا مہینہ آیا کہ اللہ دے نبی دنیا تو رخصت فرما گئے نے. یعنی یہی سورت کا شان نزول ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے جڑا بیان فرما دیتا ہے ایک اور گل بھی ذرا ذہن نشی فرما لیا کرو. علم دی جڑی طاقت ہے ضروری نہیں کہ اللہ بڑے عمر دے بندیاں نوں دیندا ہے. علم چھوٹی عمر دے بچے جڑے نے اللہ انہاں نوں بھی عطا فرما دیندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات کا اعلان فرمانا نے روح العلم قائما بالقسط. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما سبحان اللہ مدینہ طیبہ تو نہ کچھ لوگ کموں پہ 7 تو 8 بندے حج کرنے واسطے مکہ پاک آئے. سبحان اللہ. جب یہ بندے مکہ معظمہ دے اندر تشریف لے کے آئے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ دے نبی جی کوئی سانو ایک مولوی صاحب دے دو، کوئی مبلغ دے دو جڑا ساڈی دینی معاملے دے اندر رہنمائی کرے، سانو دین دا علم سکھے، جا کے لوکاں نوں واعظ و نصیحت کرے کہ لوگ جڑے نے اللہ دے دین وچ داخل ہو جان. ذرا غور فرماندے جایا کرو. آپ علیہ السلام نے سجے کبے نظر دوڑائی ہے. آپ دی محبت بھری نگاہ جڑی ہے حضرت مصعب بن عمیر تے پڑی ہے. آپ فرماتے نے مصعب جی اللہ دے نبی جی کی آگر فرمایا میں تینوں اپنا مبلغ بنا کے مدینہ طیبہ روانہ کرنا چاہنا وا، مدینہ پاک میں تینوں بھیجنا چاہنا وا. جا کے اوتے لوکاں نوں قرآن دا علم سکھاؤ، دین دا علم دسیا جو. اے مصعب آ رہا میرے فرمان لوکاں تک جا کے پہنچایا جو. ذرا ویکھیا کہ گھر بار چھڈنا کیڑا بڑا اوکھا ہوندا ہے. پھر کاروبار واسطے نہیں جا رہا، کوئی یورو تے ڈالر کمان واسطے نہیں جا رہے، جا رہے نے تے اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے جا رہے ہیں. میرے نبی دا نمائندہ بن کے جا رہے ہیں، آقا دے دین دا مبلغ بن کے حضرت مصعب بن عمیر جا رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. میرے پیغمبر نے منتخب فرما دیتا ہے اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے. کوئی شیخ الحدیث اپنے 10-20 طالب علم ہون انہاں وچ ایک بندے دا انتخاب کرتا ہے، اے جڑا میرا شاگرد ہے یہ بڑا ہونہار شاگرد ہے، یہ اللہ نے بڑیاں خوبیاں پائیاں نے، یہ بول بھی سکتا ہے، گفتگو بھی کر سکتا ہے، لوگوں کے اعتراضات کا جواب بھی دے سکتا ہے. لہذا یہ میں الیکٹ کرنا وا، سلیکٹ کرنا وا، یہ جا کے فلاں قصبے دے اندر جا کے جمعہ پڑھائے گا، درس دے گا، دین کی تبلیغ کرے گا، اللہ کا قرآن پڑھائے گا. یقیناً ہونا 19-20 بچیاں وچوں اس بچے کا مقام اونچا ہو گیا. استاد نے وہ اعتماد کیتا ہے، اے جڑا میرا شاگرد ہے
شاگرد ہے، یہ جیڑی بات کرے گا پکی ٹھکی کرے گا۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے وہاں مسلم تیری عظمت پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنے سارے صحابہ میں جو انتخاب میرے آقا نے فرمایا تھے مصعب بن عمیر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا جاؤ مدینہ طیبہ میں جا کے میرے اللہ کا دین جڑا ہے لوگوں تک سنا دے جاؤ۔ حضرت مصعب مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر جا کے ٹھہرتے ہیں، انہاں دے نال مل کے کدی کسے محلے چلے جاندے نے، کدی کسے محلے چلے جاندے نے۔ ایک دو بندے روز ہی مسلمان ہو رہے ہیں حضرت مصعب دی تبلیغ نال، سبحان اللہ، اتنی پر اثر گفتگو کرتے ہیں، اتنے بہترین طریقے نال قرآن دی تلاوت فرماتے ہیں، کدی سورہ قاف دی تلاوت کرتے ہیں، کدی سورہ زخرف دی تلاوت کرتے ہیں، کہ لوگوں کے سامنے جب اللہ دا قرآن پڑھیا جاتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دی دنیا دی زندگی بدل جاتی ہے، دل دی کیفیت جڑی ہے تبدیل ہو جاتی ہے۔ نبی دا صحابی قرآن پڑھدا پیا، انہاں نے گھروں مکے مدینہ طیبہ دے کچھ کافر جڑے لوگ نے انہاں نے حضرت اسد بن زرارہ تے سختی کیتی ہے، تے اے بھی چودھری بندہ سی لیکن انہوں ماریا کٹیا انہاں لوکاں نے، شدید ظلم کو کیتا حضرت اسد بن زرارہ نو، کہن لگے تو اپنے گھر وچ حضرت مصعب نو پناہ دیتی ہوئی ہے۔ حضرت مصعب تو نکلے نے کہ حضرت سعد بن معاذ دے گھر اللہ دے پاک پیغمبر دے نمائندے چلے جاندے نے، اساں تے کرام بھی کرنا ہے، بولو اساں تے کی کرنا ہے، اساں تے دین دی تبلیغ کرنی ہے۔ اے اعلیٰ منصب بڑا اونچا ہے، تبلیغ والا شعبہ بڑا اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں تم دیتا لوگوں تک سنا دیو تے پہنچا دیو، میرے آقا نے پہنچایا ہے تے میرے نبی نے انہاں اپنے صحابہ کی تربیت اس نہج کی دی ہے کہ ہر صحابی جڑا میرے نبی دے دین دا مبلغ ہے، سبحان اللہ، ہر صحابی دین نو پھیلا رہا ہے، ہر صحابی اللہ دے دین کی تبلیغ کے واسطے گلیاں گلیاں بستی بستی پھیل کے اللہ دے دین دا کام کرتے ہیں۔ اللہ سانو بھی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی نہیں اللہ کام نہیں، اس سارے کا اجتماعی طور پہ ذمہ داری ہے۔ بطور مسلمان بلغوا ولو انی آیا، ایک آیت بھی ہوتی ہے کہ دوسری اپنے پیغام کو وسائل کی کرنا چاہیے، بولو پہنچایا کرو، گھر میں پہنچاؤ، محلے میں دین کی تبلیغ کرو، شہر میں کرو، جنہ کو ہلکا احباب ہے، جنہ کو تسی کام کر سکتے ہو، ہر بندے کو اللہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم جو اللہ نے عطا کیا وہ دے تحت گفتگو کرو، وہ دے تحت لوگوں تک سناؤ، تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت نال تہاڈی اس مسائی نو قوت نو کوشش نو اپنی بارگاہ دے اندر کامیاب فرمائے گا۔ علم دی طاقت اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہاں لوگوں کو اللہ قرآن و حدیث کا علم عطا فرما دیتا ہے، زمانے میں انہاں دے کوئی جوڑ نہیں، کوئی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن دا علم ایسا علم ہے اللہ ذوالجلال والاکرام جنہوں عطا فرما دیتے ہیں، حدیث دا علم جنہوں عطا کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ نے انہاں لوگوں کا درجہ اونچا کر دیتا ہے، انہاں دے رتبے نو بلند کر دیتا ہے۔ انہاں لوگوں دے مقابلے تے اہل علم جڑے نے اللہ نے انہاں نو زیادہ عزت تے مرتبے عطا فرما دیتے ہیں۔ کس وجہ نال؟ علم دی وجہ نال۔ علم ایک ایسی طاقت ہے جدا ایٹم بم بھی دا مقابلہ نہیں کر سکتا، تیر التفاق تے توبہ تے مسائل دا
اللہ غرور تو بچانا ہے، تکبر تو بچائے۔ اگر کسی نے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ نو ایک گل کو پسند، کیوں جی اللہ نو ایک گل پسند، بڑی معروف حدیث ہے نا وہ تین بندیاں والی جہدے بارے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مجاہد جڑا جہاد کرتا کرتا اپنی جان اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دے گا، کل قیامت کے دن اللہ دے دربار میں جب پیش کیا جائے گا، کہے گا اللہ سونیا میں جہاد کرتا کرتا اپنی جان قربان کر دیتی ہے، تے میرے آقا فرماتے ہیں رب دی ذات والوں انہوں جواب مل جائے گا یہ سب کچھ تمہیں سے واسطے کی پائے کانکا ہوا جلیون، لوگ کہیں بہادر بنائیں، لوگ تیری بہادری دے چرچے تے شہرت کرنا، تے دنیا والیاں نے تینوں کہہ دیتا ہے میرے کو تیرا کوئی حصہ نہیں، میرے کو تیرا کوئی مقام نہیں، استغفر اللہ۔ ایک ایسا بندہ ہوئے گا جڑا قرآن کا علم پڑھاتا ہوئے گا، درس سے کرتا ہوئے گا، تقاریر کرتا ہوئے گا، جناب درس و تدریس کا کام کرتا ہوئے گا، لیکن وہ دل میں چلے آکاری آ گئی ہے، تکبر آ گیا ہے، دکھلاوا پن آ گیا ہے، میرے آقا فرمانے نے رب نو بھی جواب دے دیں گے تو سب کچھ اس واسطے کیتا کہ انکا ہوا قارئون، لوگ کہیں قاری بڑا بڑا ہے، مولوی بڑا بڑا ہے، عالم دین بڑا بڑا ہے، دنیا میں لوگوں نے تینوں کہہ دیتا آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، ساری قربانی ضائع ہو جائے گی، ساری محنت جڑی اکارت چلی جائے گی، دعا کریا کر اللہ علم میں دے تے اللہ ان کے ساری عطا فرما دے، جتنا علم اللہ زیادہ عطا کرے انہیں اللہ بندے کو جھکن دی توفیق عطا فرمائے، جتنا جھکدا جائے گا اتنا اللہ تیری عزت دے اور چڑھے بلند کرتا جائے گا۔ یہ عزت دے ذلت دینے والا بولو کون ہے؟ اللہ کی ذات دے وہی عزت دیتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے ہوتا ہے نا بڑا قرآن نے کھول کے بیان کیتا ہے، ایک دن کہنے لگے، ایک دن میں خیال آ گیا کہ میں اللہ کا نبی ہاں، میں بولو کی اللہ کا، میں اللہ کا نبی ہاں، بڑا محبوب نبی ہاں، اللہ کا میرے نال بڑا پیار تے بڑیاں محبتاں نے، بڑا اس زمین دے اوتے میرے نال بڑا عالم کون ہو سکتا ہے، میرے تے اللہ نے تورات نازل فرمائی ہے، اللہ ذو جلال والاکرام نے میرے تے کتاب نازل فرمائی ہے، اور میرے نال بڑا علم والا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایک گل بولو پسند آئی، فرمایا موسیٰ یہ گل تینوں نہیں سی کہنی چاہیے، تو میرا بندہ ہو گئے، میرا نبی ہو گئے، تے ایسا گلا کرنا ہے جی اللہ نے ان کی آٹھ فلاں جگہ تے چلا جا، اتنے تیرے ایک ایسا شخص ملے گا جنہوں اللہ نے تیرے نال بھی زیادہ علم عطا کیتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، اشارہ چلے گئے، یوشع بن نون نال مچھلی مل گئی، مچھلی جناب اچانک نکل گئی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، یوشع بن نون کو کہنے لگے لیا یار بھوک لگی ہے تو مچھلی کتنے ہن بن کے کھا رہی ہے، کہنے لگے انہوں نے پیچھے نکل گئی سی، کتنے ستے سا آرام کیتا سی، اتنے دریا میں چھلانگ انہیں مار دیتی سی، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں واہ اللہ دے بندیا تو دسی نہیں، اوتھے دی اسا ٹھہرنا سی، اسے تے اسا مقام کرنا سی، اسے تے اوتھی جگہ تے اس بندے دی تلاش سی سانو، تے تو میرے دسے نہیں۔ پھر واپس پلٹے نے، پھر واپس آئے نے، لگدیاں اسے جگہ تے آ کے بیٹھ جاندے نے، ویکھیا کہ ایک بندہ جڑا لیٹیا ہویا ستا پیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے سلام لئے، اس بندے نے اٹھیا تے جواب دیتا ہے، وہاں آپس دے اندر مکالمہ ہوا ہے کہ میں موسیٰ اللہ کا نبی ہاں، کہ آپ نے پوچھا کون ہے؟ بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہاں، جانتے من کون ہے؟ یہ بھی اللہ کا پیغمبر جناب خضر علیہ السلام جی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر نے تے جناب خضر علیہ السلام کی بولو کی نے اللہ نے، یہ اللہ کے پیغمبر نے، اللہ نے بڑا خطبہ تے بڑا علم عطا فرمایا ہوا، بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، دسن دا مقصد ہے دو تین چیزاں جڑیاں نے انہاں دے
سامنے رکھ دتیاں جاندیاں نے اور تسی انہاں باتاں نوں بھی زیادہ اچھے طریقے نال جانتے ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ دے بندے مینوں اللہ نے سمجھ لو تواڈے کول بھیجیا ہے کہ میں تیرے کول علم سیکھنا چاہنا وا۔ کی سیکھنا چاہنا وا؟ تواڈے کول علم میرے نال زیادہ ہے۔ ایتھوں ایک یہ بھی گل دا پتہ لگدا ہے علم حاصل کرنے وچ عمر دا کوئی بولو رکاوٹ بولو کوئی اے نہیں جی بڈھے ہو گئے کہ ہن قرآن پڑھیے بات سفید ہو گئے نے کہ ہن مولوی صاحب کو سا کے قرآن سیکھیے۔ نہیں نہیں، جب موقع ملے دین دا علم سیکھنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بچے سے سیکھتے ہیں چٹے داڑیاں والے بابے جڑے ہو تسی بھی اپنا قرآن صحیح کر لو، نماز صحیح کر لو، مسجد امام صاحب کو قاری صاحب کو وقت دیا کرو تاکہ تمہیں بھی اللہ قرآن کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تصویر دیکھ رہا سا تین چار ٹیچر سن جنہیں ریٹائر ہوئے سن، ریٹائر ہو گئے انہوں نے گروپ بنا لیا، گروپ بنا کے مسجد امام صاحب کو چلے گئے جناب سن قرآن کا ترجمہ سکھاؤ۔ سبحان اللہ، قرآن کا بولو ترجمہ سکھاؤ۔ یعنی بڑھی عمر دے اندر بھی یہ جذبہ بولو انہوں کا ٹھنڈا پیا ویلے ہو گیا، گورنمنٹ کی جاب فارغ ہو گیا، پینشن ویسے ہی نہیں ملی، بہتر نہیں کہ آخری عمر میں چلو قرآن کا ترجمہ سیکھ لیے جب موقع ملا۔ یعنی اس کو چیز کو شرمانا چاہیے بولو نہیں، جب موقع مل جائے اہل علم کی مجلس اٹینڈ کر لیا کرو، علم والے بندے کو بیٹھیا کرو، بس آلو آپ سے کرے سوال کریا کرو نہ کرو دین دے علم دے بارے اہل علم دے کولو جڑیاں چیزاں تسی جان دے نہیں انہاں دا پتہ لگنا ہے تے کسے علم والے بندے کو نہیں لگنا ہے۔ علم دے بندیاں علم والے بندیاں کولو عالم دین کو سوال کرنا چاہیے ہے۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں اگر تانوں خواب ہوندا ہے، اگر کی ہوندا ہے کی ہوندا ہے، اگر تانوں خواب ہوندا ہے تے کسے جاہل بندے کولوں دی تعبیر نہ پوچھیا کرو، کسے علم والے کولوں پوچھیا کرو۔ ایتھوں بھی پتہ لگتا ہے کہ آقا دی علم دے بارے کتنی اہمیت ہے، علم کتنا ضروری سمجھے آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ داری میرے یاد آ گئی بدر دے جڑے قیدی کنے گرفتار کیتے سن 70 کنے 70 قیدی مسلمانوں نے گرفتار کر لے، 70 جڑے کافر قتل ہو گئے، انہاں 70 قیدیاں نو گرفتار کر کے لیا کے انہاں نو مکہ مدینہ طیبہ دے اندر قید کر دتا جاندا ہے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا ہے، جناب ابو بکر نے مشورہ فرمایا، جناب فاروق اعظم نے مشورہ فرمایا، مختلف قسم دیاں رائے دتیاں۔ جناب ابو بکر دی رائے سی کہ فدیہ لے کے چھڑ دینا چاہیے ہے، جناب عمر دی رائے ہے کہ انہاں نوں قتل کر دینا چاہیے ہے، ایک رائے اور سامنے آئی ہے فدیہ انہاں کو لے لینا چاہیے۔ اگر کسی کو فدیہ میسر نہیں یا وہ مالی طاقت نہیں کہ فدیہ دے سکتا ہے، اگر پڑھیا لکھیا بندہ ہے تے سارے بچیاں نوں دین دا علم سکھا دے، دنیا دی علم جڑا انہاں نوں سکھا دے، فدیہ نہ دے سارے بچیاں نوں پڑھا دے گا، اس سے بدلے اسی انہاں نوں قید تو آزاد کر دیواں گے۔ یہ تو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ دے نبی دے نزدیک دین دی تعلیم دی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، علم دی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ جاہل نے علم والے بندے دا فرق آپس دے اندر بڑا کیے، زمین و آسمان کا فرق ہے، جن کو بندے چھام برابر نہیں، رات دے دن برابر نہیں، مویا تے جیونا برابر نہیں، ایویں علم والا تے بغیر عمرہ تمہیں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے نے اے موسیٰ دی گل سن رہا ہے، علم تے میں تانوں دساں گا لیکن گل سنو جڑا میں کام کراں گا او دے تے تینوں بولنا نہیں پے گا، تیری زبان بند رہنی پے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے بالکل ٹھیک ہے، تسی جو آکھو گے میں انہوں کرنے واسطے تیار ہاں۔ انہاں دا سفر شروع ہو جاتا ہے، میں ایک چند منٹوں میں پاک مقام کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، دو یتیم بچے نے جنہاں دی کشتی تے دونوں اللہ دے نبی سوار نے، وہ نہ بارش لے کے انہاں کو کرایہ بھی وصول نہیں
کیتا جدوں کشتی ساحل دے کنارے تے لگی ہے اللہ دے دوویں نبی اترن لگے تے جناب خضر نے آ کے ڈنڈا مار کے کشتی دا پھٹا توڑ دتا ہے کشتی نوں داغدار کر دیتا ہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے گل تے کیتی سی کہ میں بولنا نہیں بولو میں بولنا تے جناب حضور کہتے ہیں خدا کا خوف کر ایک تے انہاں سڑک کو کرایا نہیں لیا دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے پتہ نہیں اپنا کاروبار کر کے اپنی روزی کما رہے ہیں تے مار کے ڈنڈا انہاں دی پھٹی توڑ دیتی ہے عجیب آدمی ہے تو تے جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے قال انک لن تستطيع معي صبرا صبر کرنا جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار معاف کر دے مہربانی تھوڑی ایک بار دیکھو ہن میں تھوڑے نال میں نہیں بولنا کہنے لگے ٹھیک ہے کشتی تو اترے این کر کے جا رہے ہیں بچے کچھ کھیلتے نے پے جناب خضر علیہ السلام نے ایک بچہ پکڑیا وہ دی این کر کے گردن مروڑی تے بچے کو قتل کر دیتا بچے کو مار دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر بول پہ رہ سکے لیکن خدا کا خوف کا ہنستا کھیلتا بچہ گردن مروڑیا تو مار کے رکھ دیتے تھے اللہ کا کوئی ڈر نہیں کیڑا ظلم کمائے کیڑی زیادتی کی دیا ایک ہنستے کھیلتے بچے دی گردن جڑی ہے وہ مروڑ کے وہ قتل کر دیتا تے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر فرمان لگے میں تینوں آکھیا سی نا تو صبر کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں چل دو باتیں ہو گئی ہے ایک میری ہور ویکھ لے میں کوشش کراں گا میں جواب نہ دیواں شام پہ جاندی ہے ایک بستی میں داخل ہو جاندے ہیں بستی والیاں نوں کہندے ہیں اسی مسافراں سانوں کھانا دے دیو اے بستی والے بھی ایسے اللہ دے بندے نے کہن لگے اسی مہماناں نوں کدی کھانا نہیں کھلایا اسی تانوں کوئی کھانا وانا نہیں دے سکدے انہاں تو اللہ دے بندیاں نے رات بھوکے ہی گزار چھڑی ہے دن چڑھیا تے بستی وچوں نکلے نے جناب خضر فرماندے نے اب اتنا یا دیوار گرن تے قریب لگی ہوئی ہے اے دیوار جڑی قریب ہے کہ گر جائے لنگوٹا کار کرا ادھر کہانی مار تے دیوار سیدھی کر دئیے جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے عجیب آدمی ہے ساری رات اساں بھوکیاں گزار چھڑی ہے روٹی دا ٹکڑا تے انہاں دتا کوئی نہیں تے انہاں دی دیواراں بنان لیا ہے عجیب جی تیریاں گلاں نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدوں یہ گل کیتی ہے تے جناب خضر فرمان لگے تیرا راہ اوے تے میرا راہ ہن تیرا میرے نال بالکل کوئی گزارا ہو سکتا نہیں ایک میری بھی دو میری بھی تین میری تے اخیر ہو گئی ہے تو اپنے گھر تے میں اپنے گھر جب موسیٰ علیہ السلام یاد کر کے میں بھی تھوڑے نال جانا چاہتا جڑی گل ہے اسی دن بھی پتہ لگ گیا تے آ حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے اے جڑی تینے گلاں نے نا یہ جی میں تینوں تعبیر دس دینا اے اصل حقیقت تینوں میں دس دینا جیڑی میں پھٹی توڑی ہے کشتی دی وہ دی وجہ اے ہے کہ بچے دوویں یتیم سن اپنا کاروبار کر کے اپنا گھر دا نظام چلا رہے سن وقت دا حکمران جڑا نا جڑیاں سالم صحیح کشتیاں سن انہاں نوں اپنی تحریک وچ لے رہا سی کشتی اس واسطے توڑ دیتی ہے کشتی داغدار ہو جائے گی بچیاں دا کاروبار دا ذریعہ بچ جائے گا تاکہ بادشاہ اپنی تحریک وچ نہ لگے گا تے دوسری گل اے اے جڑا میں بچہ قتل کیتا ہے ادا ماں بڑا بابا بڑا نیک سی لیکن انہیں گل پڑھیا ہو کہ ماں باپ دی بدنامی دا باعث بننا سی یہ سمجھ لو ایک بچہ بڑا حرامی نسل بن جانا سی یہ بچہ بڑا غلط ہونا سی انہیں بڑے ہو کے ماں باپ کو پریشان کرنا سی اس واسطے میں انہوں قتل کر دیتا ہے دیوار دا مسئلہ ہے ادھر تھلے دو یتیم بچیاں دا خزانہ اللہ نے جمع کیتا ہے بچے اجے چھوٹے نے تے دیوار گر جاندی خزانہ ننگا ہو جاندا لوگ جڑے نے لے جاندے بچے اس خزانے نوں اپنے نہ رکھ سکدے سنبھال نہیں سکدے اے وجہ سی دیوار دی جنہاں تیناں چیزاں تے تو صبر نہیں کر سکیا مسئلہ رب الجلال دا دسنا مقصد ہے سی اے میرے پیغمبر موسیٰ جی تیرے نال اس زمین
زمین دے سینے دے کوئی اور بھی علم والا موجود ہے، علم دے اتے کمانڈ نہ کریا کرو، ناز نہ کریا کرو. اور میرا ایمان ہے اس کائنات دے سینے دے سب تو زیادہ علم والے نے تے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی دا استاد کوئی ہے، کسی دا استاد کوئی ہے، کسی دا معلم کوئی ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ نے علم سکھایا تو خود عرشہ والے خدا نے سکھایا، رب نے سکھایا. علم کن نے سکھایا؟ بولو فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس بات پہ غور کریا جی، میرے تھوڑے علم سیکھن سکھانے وچ ہزار خامیاں ہو سکدیاں نے اور یقیناً کمیاں بھی رہ جاندیاں نے. سکھانے والا بھی انسان ہے، سیکھن والا بھی انسان ہے، لیکن میں صدقے قربان جاواں سکھانے والا رحمان ہے، سیکھن والا محمد مصطفیٰ ہے. وہ لوگ کمی رہ سکدی الذین الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي کائنات دے لوگوں میں امی نبی تواڈے کول بھیجیا ہے. کیڑا نبی؟ سب بولو کیڑا نبی؟ امی دا مطلب ہے ان پڑھ. کسے کولوں پڑھیا ہویا؟ آقا نے زمین تے کسے کولوں پڑھیا نہیں، کیونکہ سب نالوں اعلیٰ اس کائنات کے اندر اعلیٰ ارفع شخصیت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ہے. خدا نے نبی نے دنیا کے کسی استاد کو پڑھیا ہوتا تو یقیناً استاد کا رتبہ تے شاگرد نالوں پھر زیادہ ہونا سی. اللہ نے دنیا کے کوئی پیغمبر کا معلم نہیں بنایا، خود معلم رب ذوالجلال ہے، متعلم محمد مصطفیٰ ہے. پڑھنے والا بھی اعلیٰ تے پڑھانے والا بھی پڑھنے والا ساری کائنات کا مالک، پڑھنے والا ساری کائنات کا امام جناب محمد رسول اللہ. اور جو علم اللہ نے اپنے پیغمبر محمد کے سینہ پاک کے نازل فرما دیتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب پڑھا رہے ہیں، حضور سیکھتے چلے جا رہے ہیں. وہی علم میرے پیغمبر نے اپنے عظیم صحابہ کی جماعت کو بنایا اور علم جڑا چلتا چلتا جا رہا ہے آخر تک انشاءاللہ چلتا چلا جا رہا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جڑے نبیاں دے وارث نے، انہاں دے تے بھاری اللہ نے ذمہ داری شریعت نے پا دیتی ہے کہ اس دنیا دے اوپر رہ کے قرآن بھی دسنا ہے تے نبی دا فرمان بھی دسنا ہے. اللہ دسن دی توفیق عطا فرمائے. اس رستے میں جو پریشانی آئے، مصیبت آئے، اور خندہ پیشانی نال انہوں قبول کرنا ہے اور اللہ دا امر سمجھ کے وہ تے صبر کرنا ہے. کیونکہ جڑے اہل علم نے انہوں نے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آئیاں، بولو بڑیاں بڑیاں. امام آخری بات سنو ٹائم، امام احمد بن حنبل سب کو رحمت اللہ علیہ مقدہ بادشاہ کہتا ہے کہ احمد بن حنبل کیا دے اے قرآن جڑی مخلوق ہے. قرآن کی یہ بولو مخلوق ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے ساری کائنات کی کہہ دے میں یہی کہوں گا قرآن اللہ کی کتاب ہے، مخلوق ہو سکتی. کہتا میں کوڑے ماراں گا، انہیں کہا جو مرضی کر لے، جیلے پا دیاں گا. فرمایا جو اس وقت بھی کئی ایسے علماء سو جنہوں نے امام احمد بن حنبل کے خلاف
کہ کہنے لگے جو وقت دا بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، احمد بن حنبل دا موقف غلط ہے، احمد بن حنبل کہتے ہیں ایک نہیں کرنا رہ جاؤں گا، اللہ دی کلام دا اعلان کرتا رہوں گا، قرآن جہاں اللہ دی کلام ہے کبھی کسی مخلوق ہو سکتی نہیں، مارے کوڑے اتنا سخت کوڑا ماریا جاتا، امام احمد بن حنبل دی پشت کے اوپر اگر کسی ہاتھی دے پائیدا تے ہاتھی بھی ریزا ریزا ہو جاتا۔ واہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک دن وقت دا بادشاہ کہنے لگا مولوی سی کوئی تیرے پیچھے کبھی نہیں آیا، کوئی تیری ملاقات کرنے واسطے نہیں آیا، کبھی کوئی تیرا پتہ کرنے واسطے نہیں آیا، بغداد شہر کے اندر کوئی بندہ تیرا نام لینے واسطے تیار نہیں۔ لیکن احمد بن حنبل نے پتہ کہنی بات کہی سب کو رحمت اللہ علیہ سب کہنے لگے بادشاہ تیرے میرے مقبولیت دا، تیری میری تعریف دا، تیری میری عزت دا فیصلہ ادو ہوئے گا جب تیرا بھی جنازہ اٹھے گا تے میرا بھی جنازہ اٹھے گا۔ کہتے ہیں جب امام احمد بن حنبل فوت ہوئے لکھاں دی تعداد جنازہ بغداد دیاں گلیاں بازار سڑک چھتاں ایسے بھریاں ہوئی سن، 20 تو 25,000 بندہ احمد بن حنبل دا جنازہ ویکھ کے مسلمان ہو گیا۔ ایمان والے وہ بندے سن جنہوں نے اللہ کے دین کا کام کیتا، قرآن کا علم کیتا، حدیث کے علم کو بیان فرمایا۔ اس معاملے کے اندر جتنی بھی پریشانیاں آئی نے کدی بولو انہوں نے سر متھے تے قبول کیتا ہے، کدی تکلیف دا شکوے دا اظہار نہیں کیتا، اور بڑی دلجمی نال بڑی محبت نال ثابت قدمی نال اللہ کے دین کا علم جو اللہ نے انہوں نے عطا کیتا ہے اگے تک پہنچان کی کوشش کی ہے۔ اللہ سانو بھی جتنا ممکن ہو سکے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساری محنتاں کوششاں کاوشاں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔